پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک غریب مسلمان لڑکے کا واقعہ سنانے والے ہیں جس کو ہندو کے کھیت میں خزانہ ملا۔ سونے سے بھری ہوئی دیگ جب ایک مسلمان کو ملی تو اس نے کیا کیا؟ دوستو، اگر آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اسے ضرور لائک کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تذکرہ اولیاء میں یہ واقعہ کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں ایک ایسے بادشاہ کی حکومت تھی کہ جس کے دور میں ایک غریب بیوہ عورت رہا کرتی تھی جو بڑی نیک اور عبادت گزار تھی۔ اس کی ایک نابینا بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹا 15 سال کا تھا جو دن رات محنت مزدوری کر کے اپنی ماں اور اندھی بہن کا پیٹ بھرتا تھا۔ ایک دن اسے کہیں بھی مزدوری نہ ملی جبکہ اس کے گھر میں 3 دن سے فاقے ہو رہے تھے۔ اس صورتحال میں بیٹا اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کر رونے لگا۔ نیک ماں نے اسے تسلی دی۔ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا لیکن ان کے پاس گرم کپڑے اور اوڑھنے کے لیے لحاف تک نہیں تھے۔ ایک رات اس کی بہن جس سے وہ بے انتہا محبت کرتا تھا اس کو پسلی میں درد اٹھا اور وہ اس درد کی کیفیت میں چل بسی، یعنی اس کا انتقال ہو گیا۔ محلے والوں نے مل جل کر اس کے کفن دفن کا انتظام کر دیا۔ اب گھر میں بیٹا اور ماں صرف 2 لوگ باقی رہ گئے، لیکن فاقہ کشی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ان دنوں دلی میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی بڑی شہرت تھی۔ جب اس لڑکے نے حضرت نظام الدین اولیاء کے بارے میں سنا تو ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا تاکہ اپنی بدحالی دور کرانے کے لیے ان سے دعا کروا سکے۔ جب وہ لڑکا ان کی خانقاہ پر پہنچا تو دیکھا کہ باہر بہت سارے سپاہی کھڑے ہوئے ہیں۔ انہیں دیکھ کر وہ ٹھہر گیا۔ انہیں دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ یہاں کسی بادشاہ کی حاضری ہوئی ہے۔ وہ انتظار کرتا رہا۔ جب بادشاہ اندر سے نکل رہا تھا تو اندر حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ لوگوں کے ہجوم میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے، ایک سلطان گیا اور دوسرا سلطان آ گیا۔ وہ لڑکا ابھی اندر داخل نہیں ہوا تھا بلکہ باہر ہی کھڑا تھا اور بادشاہ کے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے خادم سے فرمایا کہ باہر جو سلطان کھڑا ہے اسے لے کر میرے پاس آؤ۔ خادم باہر گیا کہ اللہ بھلا کرے، ابھی تو بادشاہ وقت باہر نکلے ہیں اور ان کو پھر سے بلایا جا رہا ہے، لیکن مرشد کی بات ہے تو بات تو ماننی ہی پڑے گی۔ خادم دوڑا دوڑا باہر گیا۔ نہ تو بادشاہ ہے، نہ بادشاہ کی سواری اور نہ اس کے سپاہی وہاں پر موجود ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک پھٹی پرانی حالت میں لڑکا کھڑا ہے جو چہرے سے ہی مفلس اور غریب نظر آ رہا ہے۔ خادم اس کو دیکھ کر پلٹ کر واپس آ گیا اور کہنے لگا، حضرت باہر تو کوئی بادشاہ موجود نہیں ہے، صرف ایک نوجوان اکیلا کھڑا ہے اور اس کی حالت دیکھ کر کہیں سے ایسا نہیں لگتا کہ وہ کہیں کا بادشاہ ہوگا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ یہ سن کر مسکرانے لگے اور آپ نے فرمایا، ہاں وہی تو ہے جو آنے والے کل کا بادشاہ ہے، جاؤ اسے لے کر میرے پاس آؤ۔ اس کے بعد وہ خادم لڑکے کے پاس آیا اور کہنے لگا، اندر آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ لڑکا جب اندر داخل ہوا تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے بڑی شفقت سے فرمایا، بادشاہ سلامت، بیٹھ جائیے۔ وہ لڑکا یہ سن کر کہنے لگا، حضور میں کہاں کا بادشاہ، میں تو قسمت کا مارا ہوا بڑا ہی غریب آدمی ہوں۔ دین اور دنیا کی بادشاہت تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ جو رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس کی دھوم ہمارے پاس بھی پہنچی اور ہم آپ کی تعریف اور آپ کے مرتبے کو جان کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے آ گئے۔ لڑکے کو کیا معلوم تھا کہ اس کی ماں کی دعاؤں کی بدولت اب اسے فیض ملنے کا وقت آ چکا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جو اس وقت روزے سے تھے، آپ کے سامنے افطاری کا کھانا رکھا ہوا تھا۔ جب آپ نے افطاری کر لی تو کچھ کھانا ابھی بھی وہاں رکھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، بیٹا اسے کھا لو، یہ بادشاہی کا تاج ہے۔ اس نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور حضرت نظام الدین اولیاء کا کھانا کھا لیا اور آپ کی دعائیں لے کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے چونکہ پہلے ہی یہ پیش گوئی کر دی تھی تو اب اس لڑکے کے دل میں اطمینان تھا کہ اللہ کے ولی نے دعا کر دی ہے، اب تو بس وقت کا انتظار ہے۔ اس کے پاس کوئی کام تو تھا نہیں، لیکن اچانک ایسا ہوا کہ مزدوری کی تلاش کرتے کرتے کچھ دنوں کے بعد اس لڑکے کو ایک ہندو برہمن کے کھیت میں ہل چلانے کی ملازمت مل گئی۔ جب اس کو کام ملا تو اس نے کہا، خالی بیٹھے رہنے سے تو اچھا ہے کہ ہاتھ پیر چلاتا رہوں۔ تو اس برہمن کے کھیت میں ہل چلانے کا کام کرنے لگا۔ ایک دن ہل چلاتے ہوئے اس لڑکے کو زمین کے اندر سے سونے کے سکے اور اشرفیوں سے بھری ایک دیگ ملی۔ لڑکا یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔
اگر وہ چاہتا تو اس دیگ کو لے کر چلا جاتا اور آرام سے اپنی زندگی گزارتا ہے، لیکن کیونکہ وہ امانت دار تھا، ایماندار تھا، تو اس نے خیانت کرنے کی بجائے وہ خزانہ برہمن کے حوالے کر دیا۔ برہمن اس کے ایمانداری سے بہت خوش ہوا۔ اتنی بڑی دیگ ملنا اور دیگ کو دیکھ کر لالچ نہ کرنا اور اس میں سے بھی ایک اشرفی نہ لینا، ایک بھی سونے کا سکہ نہ لینا، ظاہر سی بات ہے ایسے نیک نوجوان کو کون یاد نہیں رکھے گا۔ کوئی غیر مسلم بھی ہوگا تو اس کے کام سے بہت خوش ہوگا۔ وہ برہمن بھی بہت خوش ہوا اور بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا، آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بڑی سی دیگ بادشاہ کے حوالے کر دی اور کہا، یہ میرے کھیت سے نکلی ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس دیگ کو نکالنے والا میرا ایک ملازم ہے جو کہ مسلمان ہے، کافی دنوں سے بڑی محنت سے میرے کھیتوں میں کام کر رہا ہے۔ وہ بہت غریب ہے لیکن اس نے ایک سکہ بھی اس دیگ سے نہیں لیا۔ میں اس کی ایمانداری سے بڑا خوش ہوا ہوں۔ وہ ہندو براہمن اس کی ایمانداری کے بارے میں بادشاہ کو بتانے لگا تو بادشاہ یہ سب سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، اس لڑکے کو ہمارے دربار میں لے آؤ۔ شاہی دربار میں ہم اسے ملازم کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں۔ اب وہ لڑکا محل میں رہنے لگا۔ کچھ وقت کے بعد وہ لڑکا اپنی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے دربار کے خاص امراء میں شامل ہو گیا، یعنی اس کا چرچا ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کایا پلٹ دی۔ دعا اس کو مل گئی تھی اور دعا کو قبول بھی کر لیا گیا تھا، لیکن اب وہ بادشاہ کیسے بنا؟ تو وہ اس طرح سے بنا کہ جب بادشاہ کے یہاں نوکری کر رہا تھا، اس کے شہر سے دور ایک دوسرے شہر میں اس لڑکے کی رہائش تھی۔ وہاں کے رہنے والے لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ لڑکا تو بادشاہ کے پاس کام کرتا ہے اور بہت اچھے مشورے دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اس کو اتنا نوازا ہے کہ جو اتنی دولت ہونے کے باوجود سب کا خیال رکھتا ہے، غریبوں میں پیسے بانٹتا رہتا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے سے مشورہ کریں اور اپنے شہر کا بادشاہ اسی کو بنانا چاہیں تو کیا ہی بات ہو کہ ہم اس لڑکے کو اپنے شہر کا بادشاہ بنا دیں۔ تو وہاں کے رہنے والے تمام معزز لوگوں نے، جو بڑے بڑے امیر لوگ تھے، ان سب نے اتفاق رائے سے اس لڑکے کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ بادشاہ بننے کے بعد وہ سب سے پہلے حاضر ہوا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں، اور آپ کے پاس آ کر اس نے ادب سے کہا، حضرت آپ کی دعا سے آج میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ آپ کی دعا نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اگر آپ میرے لیے دعا نہ کرتے میں ہرگز بادشاہ نہ بنتا۔ مجھے میرے شہر کا وہ امیر انسان بنا دیا گیا ہے کہ اگر آج میں اپنے منصب کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کہاں میں غریب اور نادار مسکین تھا۔ میرے گھر میں 3 دن فاقے ہوا کرتے تھے۔ میری بہن اسی بھوک کی وجہ سے دنیا سے چل بسی، لیکن آپ کی دعا کی برکت نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر مسکرائے اور کہنے لگے، تمہارے اچھے اعمال نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر دیا۔ آج جو کچھ تمہیں ملا ہے اللہ پاک کی تم پر مہربانی ہے۔ تم نے کبھی لالچ نہیں کیا تھا، تم نے ہر ایک انسان کا خیال رکھا، تم نے امانت کی چیز امانت دار کو دے دی۔ اگر تم ذرا سی بھی چوک کر دیتے، یعنی غلطی کر جاتے اور لالچ میں پڑ جاتے، اگر وہ سکے تم اپنے پاس رکھ لیتے، بے شک ان میں سے ایک سکہ بھی اگر تم رکھ لیتے تو کبھی بھی بادشاہ نہ بن پاتے۔ تمہارے اعمال نے تمہیں بادشاہ بنایا ہے کیونکہ اللہ پاک کو تمہارا یہ عمل بہت پسند آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب وہ بادشاہ بنا تو اکثر کہا کرتا تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی دعا نے مجھے گدائی سے شاہی تک پہنچا دیا، ورنہ میں تو ایک غریب انسان تھا، کہاں تھا اور آج کہاں پہنچ گیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔